اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط ویا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ اور مدین کی طرف ہم نے شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تول میں کمی مت کیا کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خوشحال ہو اور مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ اور اے میری قوم اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو۔ زمین میں فساد مت پھیلایا کرو۔ اگر تم میری بات مانو تو لوگوں کا حق ان کو دینے کے بعد جو کچھ ان کا دیا بچ رہے وہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو میں تم پر پہرے دار نہیں ہوں۔ کہنے لگے وہ لوگ، اے شعیب علیہ السلام، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہم انہیں بھی چھوڑ دیں اور اپنے مال و دولت کے بارے میں جو کچھ ہم چاہیں وہ بھی نہ کریں؟ واقعی تم تو بڑے عقلمند نیک چلن آدمی معلوم ہوتے ہو۔ سورہ ہود کی 84، 85، 86، 87 نمبر کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبروں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا ہے۔ اب یہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں، اور ان کو قوم مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا۔ یہ بات بتا دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مدین کسی گاؤں بستی کا نام نہیں ہے، بلکہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی، یہ تو لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ تھیں، لیکن تیسری بیوی جس کا نام قطورہ لکھا گیا ہے، اس کے بطن سے ایک بیٹا تھا جس کا نام مدین تھا۔ یہ مدین ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کا بیٹا تھا، اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکے کی قرب و جوار میں کہیں بسے تھے۔ اسی مدین کے نام پر اس گاؤں کا نام رکھا گیا اور آگے چل کر کے یہ قبیلہ بن گیا۔ مدین یہ پہلے کوئی بستی اور کوئی گاؤں نہیں تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کے بیٹے کے نام پر یہ قبیلہ مشہور ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف ان کے بھائیوں میں ہی نبی بنا کر کے بھیجا۔ بھائی اس لیے کہا گیا کہ انہی قبیلے میں، اسی خاندان میں اس لیے نبی بنا کر کے بھیجا کہ اگر کہیں باہر سے کوئی نبی بنا کر کے بھیجے جاتے تو وہ لوگ اعتراض کرتے، کیا ہمارے قوم میں، ہماری برادری میں، ہمارے سماج میں لوگ نہیں تھے کیا؟ تم کو باہر سے آنے کی کیا ضرورت پڑی اور تم کیوں آئے؟ تو اعتراض کا موقع ان کو ملتا تھا۔ تو اس اعتراض سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہی میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام آئے
تو ان کی قوم بت پرستی کے اندر مبتلا تھی۔ یہ تو پہلے سن چکے ہیں بار بار کہ تمام نبیوں کی دعوت کا مرکزی نقطہ توحید رہا ہے، اور توحید پر ہی تمام نبیوں نے دعوت دی ہے۔ شرک سے، کفر سے تمام نبیوں نے لوگوں کو روکا ہے۔ لیکن اس قوم کے اندر جو دوسری خرابیاں تھیں، وہ خرابیاں اور بھی بہت زیادہ تھیں۔ لوٹ مار کرنا، فساد پھیلانا اور لوگوں کے مال کو لوٹ لینا، یہ سب خرابیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں۔ توحید کو نہ ماننے کے علاوہ بہت ساری برائیاں اس کے اندر پائی جاتی تھیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل ہے ہی نہیں۔ اس کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کرنا، اس کی نعمتوں کی ناشکری کرنا ہے۔ اللہ نے تم کو خوشحال بنایا ہے، باغ و بہار تم کو دیا ہے، نعمتوں سے تم کو نوازا ہے، اتنی ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ اتنی نعمتوں کو دینے کے باوجود بھی تم اپنے محسن کو فراموش کر کے غیر اللہ کی عبادت کرو، یہ جو ہے ناشکری ہے۔ یہ اللہ کی عبادت نہ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ ظلم عظیم ہے۔ شرک کرنا یہ ظلم عظیم ہے۔ اور دوسری برائی اس کے اندر یہ پائی جاتی تھی، ناپ تول میں یہ لوگ کمی کرتے تھے۔ ایک برائی جس کے اندر یہ تھی کہ اللہ کو چھوڑ کر کے عبادت کرتے تھے، یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، درختوں کو پوجتے تھے، یہ اس کے اندر خرابی تھی۔ اس کے علاوہ دوسری خرابی اس کے اندر یہ تھی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ لیتے تو برابر تھے، یہ برابر لیتے تھے، لیکن جب دینا رہتا تھا تو اس کے اندر کمی کرتے تھے۔ دیتے وقت روتے تھے اور دیتے وقت کم دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جرم عظیم قرار دیا ہے۔ سماجی خرابیوں میں سے بہت بڑی خرابی ہے۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب ناپ تول میں جس قوم میں، معاشرے میں کمی ہونے لگے، ناپ تول میں جب کمی کرنے لگے لوگ، تو قحط سالی اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ آج دیکھیے کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، ہر چیز کے اندر کمی واقع ہو گئی ہے۔ لینے کی کوشش تو برابر کر رہے آدمی، لینا حق اپنا، یہ میرا حق ہے، حکومت سے اور جو ہے جماعت سے، سب سے لینا برابر میرا حق ہے۔ یہ مظاہرے کریں گے، احتجاج کریں گے، لیکن کام کرنے سے جی چرائیں گے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرنا صرف ناپ تول میں یہ نہیں ہے، بلکہ تمام چیزوں میں ناپ تول کا یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ اور جس چیز میں بھی کمی ہو، جو اللہ نے حد مقرر کی ہے، اس کے اندر جو بھی کمی آدمی کرے گا وہ بھی ناپ تول میں کمی میں شامل ہوگا۔ تو یہ اس قوم کے اندر یہ خرابیاں تھیں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ تم جو یہ کر رہے ہو، ناپ تول میں کمی کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، درختوں کی پوجا کر رہے ہو، مجھ کو ڈر معلوم ہوتا ہے کہ عذاب عظیم کا، ایک عذاب عظیم تمہارے پر کہیں آ نہ جائے۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، کیا تمہاری نماز ہم کو ان چیزوں سے روکتی ہے؟ یعنی ہم باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیں؟ ہمارے باپ دادا جو صدیوں سے جس کی پوجا کرتے آئے، ان چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم ایک اللہ کی عبادت کریں؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا ان کی نظر میں یہ معیوب تھا، عیب ان کو سمجھتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کیسا کریں گے ہم؟ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی کائنات میں ایک خدا کیسا؟ اتنی ساری چیزیں ہیں، ہر چیز کے لیے انہوں نے الگ الگ خدا بنا رکھے تھے، تو ایک خدا کی کیسا عبادت کریں گے؟ ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیں گے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ وہ لوگ کہتے تھے کہ شعیب علیہ السلام، میرا مال ہے، میرا پیسہ ہے، میری مرضی۔ جیسا کہ آج بھی مسلمان بہت سارے کہتے ہیں نا، بھائی میرا مال ہے، میری مرضی ہے، میں شادی میں خرافات کروں گا، ولیمے میں خرافات کروں گا، اپنی مرضی سے میں خرچ کروں گا، میں اپنا پیسہ، میرا پیسہ ہے، میں اپنے مال کا مالک ہوں، میری مرضی ہوگی جیسا میں کروں گا، تم روکنے والے ٹوکنے والے کون؟ وہ بھی یہی کہتے تھے، شعیب علیہ السلام کی قوم بھی یہی کہتی تھی کہ تم شعیب علیہ السلام روکنے والے کون؟ ہماری دولت ہے، ہمارا مال ہے، ہمارا پیسہ ہے، ہماری مرضی ہے، ہم جیسا چاہیں گے خرچ کریں گے۔
اچھا تم بڑے عقل مند بنے پھرتے ہو، اعتراض کے طور پر وہ کہتے تھے کہ بڑے عقل مند بنے پھرتے ہو، ایک تو ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر کے جو ہے اس سے باز آ جائیں، دوسرا یہ کہ اپنی مرضی سے ہم مال بھی خرچ نہ کریں، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میری مرضی ہے۔ اور آج بھی یہی ہو رہا ہے، دنیا کے اندر تھوڑے لوگوں نے مالوں پر قبضہ کر رکھا ہے، اس کی مرضی پر ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے، جیسا وہ اشارہ کرتے ویسے ہی کام ہو رہا۔ اس زمانے میں بھی وہ لوگ یہی کہتے تھے، ہم مالوں کے مالک ہیں، ہماری ذمہ مرضی ہے، جیسا دل میں ویسا کریں گے، تم ٹوکنے والے روکنے والے کون؟ ہم تمہاری بات سننے والے نہیں، ہم تمہاری بات پہ عمل کرنے والے نہیں، تم کون ہو ٹوکنے والے، بولنے والے کون ہو؟ جب بھی وہ کہتے تھے، اور اب بھی یہی کہہ رہے ہیں، بہت سارے مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، کافر لوگ بھی بہت سارے مالوں پر قابض ہیں۔ تو یہ ذہنیت آج کی ذہنیت نہیں ہے، یہ خیال، یہ سوچ آج کی نہیں ہے سوچ، بلکہ صدیوں پہلے کی سوچ ہے کہ تھوڑے لوگوں نے مالوں پر قبضہ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اتنا باغ و بہار دیا تھا، اتنا باغ و بہار، اتنی دولت، اتنا عیش و آرام کے سامان، کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ باغات تو بڑے بڑے باغات، عیش و آرام کے سامان تو بے حساب، لیکن عیش و آرام کے بارے میں شعیب علیہ السلام ڈراتے تھے، دیکھو بھائی میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں، اور یہ ناپ تول میں تم کمی کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنی راحت کی چیزیں دی ہیں، اتنا عیش و آرام کا سامان دیا ہے، سب کچھ دینے کے بعد تم یہ ناپ تول میں کمی کیوں کرتے ہو؟ ارے بھائی ناپ تول میں کمی کون کرے گا؟ جس کے پاس کمی ہو، پیسہ کم ہو، ایسا اگر آدمی کرے تو ایک بات سمجھ میں آتی، لیکن تمہارے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے، دولت کی بہار ہے، عیش و آرام کے سامان ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود تم اس کے اندر کمی کر رہے ہو، یہ تو ظلم عظیم ہے، اور یہ مجھ کو خدا کی طرف سے عذاب آنے کا ڈر لاحق ہو رہا۔ آگے ابھی اور تذکرہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا جو انجام ہوا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اوپر عذاب کو مسلط کیا ہے، اس کا تذکرہ آگے آتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد